شیعیان امام ہی اصحاب امام ہیں۔ حسین نہیں گرے، بے وقوف دوستوں کی وجہ سے گرے۔ جب امام حسین نے جناب مسلم کو خط دیکھ کر بھیج دیا کہ کوفے میں حکم مسلم حکم حسین ہے، تو پھر جب جناب ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا تو جناب مسلم نے قیام کیا، تو وہی جو 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی، کیا کہا ان لوگوں نے کہ نہیں، جب تک حسین خود آ کر حکم نہ دے دے تب تک ہم قیام نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے ساتھ دیا تو ابن زیاد نے کیا کیا، اس نے کہا میں سونے کا معجزہ دکھاؤں گا۔ قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ ترازو کے ایک پلے پر سونے کے سکوں کو رکھ دو اور ایک پلے پر اپنے نوجوانوں کے تلواروں کو رکھ دو اور تول کر لے جاؤ سونے۔ پھر کیا کیا، افواہ پھیلا دی کہ شام سے یزید کا لشکر آ رہا ہے، بڑا لشکر جو کوفے میں آ کر قتل کر دے گا شیعوں کو۔ تو ہوا کیا، ماں آئی بیٹے کو لے کر چلی گئی، بہن آئی بھائی کو لے کر چلی گئی، بیوی آئی شوہر کو لے کر چلی گئی۔ آخر ہوا کیا، سفیر حسین کا تنہا رہ گیا۔ آپ مجھے بتائیے، اگر یہ بے وقوفی دوستوں نے نہ کی ہوتی اور قیام کر لیتے جناب مسلم اور قتل کر دیتے اگر مر جانا کے بیٹے کا، تو یہی لشکر لے کر جناب مسلم امام حسین کی نصرت کو پہنچتے، اور پھر کربلا میں پیسر سعد جیسے لعنتیوں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ حسین کے خلاف لشکر بنائے۔ اگر دارالعمارہ پر قبضہ جناب مسلم کا ہو جاتا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، لہذا نوجوانوں تم سے بھی یہ پیغام ہے، چالاک بے وقوف دوست مت بنو۔ قسم خدا کی یہ بے وقوف دوستی نے اہل بیت کو بہت نقصان پہنچایا۔ آج یہ جتنے فتنہ گر ایران کے خلاف بول رہے ہیں نا، جب عملی میدان کی بات آئی تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ جب جناب زینب کے روضے کی حفاظت کی بات آئی تو کہاں تھے یہ اخباری ملنگی اور کہاں یہ سب کہاں تھے؟ نکلے کون، حزب اللہ۔ اور کس کے حکم پر نکلے، حکم خامنائی نہ نکلے۔ سمجھو مرجعیت کی طاقت، مرجعیت کی اہمیت کو سمجھو۔ تمہیں معلوم ہے آج دنیا کے جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کے سمجھ میں، ان کے پبلک کے سمجھ میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ کیوں پتا ہے؟ کیونکہ ایک لیڈرشپ نہیں ہے، تو جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ مگر آج اس قوم کو کوئی بکھیر اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ یہ قوم مرجعیت جیسی لیڈرشپ نہیں کر رہا ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ اس قوم کو بلا وارث کر دے۔ ملت تشیع کی نمائندہ آواز اصحاب امام 313۔